شب برات سے متعلق جو احادیث کریمہ ہیں وہ میں بالکل ایک انصاف کی نظر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ شب برات کی اہمیت اور اس کی حیثیت ہے کیا۔ اس سلسلے میں 13 اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، اور ایک دو نہیں، یہ 13 اصحاب آ رہے ہیں، صحابی۔ ان میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ صحت کو ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ حسن میں ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ موضوع میں ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ ضعیف میں۔ یہ چاروں قسم کے درجات کے حدیث اس رات کی فضیلت سے متعلق موجود ہے۔ لہذا ہم یکسر یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ شب برات سے متعلق کوئی شریعت مطہرہ میں ثبوت نہیں ہے، اور ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ شریعت مطہرہ شب برات سے متعلق جو احادیث اس سلسلے میں منقول ہیں سب کے سب درجہ صحیح پر ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک درمیان میں صحیح رائے یہی ہے کہ کچھ حدیثیں درجہ صحت کو ہیں، یعنی صحیح کے درجہ پر ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حسن کے درجہ پر ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ ضعیف پر ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو درجہ موضوع پر ہے۔ ہر ایک کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ میں ان میں سے ایک دو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں شیخ البانی کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ ہے، اس کے جلد 3 پر اور صفحہ نمبر 138 پر اس پر تبصرہ ہے، جو کہ حدیث کے بارے میں انہوں نے بڑی چھان پھٹک کی ہے کہ کون سے حدیث کس درجے پر ہے، کون سے حدیث کس درجے پر نہیں ہے، کون سے ضعیف میں ہے، کون سے حسن درجے میں ہے وغیرہ۔ اس طرح سے شیخ البانی نے بڑی چھان پھٹک کی ہے۔ ان کے ایک کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس کتاب کے جلد 100 میں انہوں نے اسی حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح، یہ حدیث درجہ صحت میں ہے۔ لہذا اس حدیث کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا یہ موضوع حدیث ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کی کتابوں سے نابلد انسان ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ اب وہ حدیث ہے کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف خاص متوجہ ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کرتا ہے، الا لمشرک او مشاق، سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ رکھنے والوں کے، باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور اہل ایمان میں جو لوگ دل میں کینہ، حسد اور بغض رکھنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ آج مخلوق 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو یا تو مومن ہے، دوسرا یہ کافر ہے۔ الکفر ملۃ واحدہ، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ مشرکین کو اللہ معاف نہیں فرماتا، یہ
کافروں کی طرف اشارہ ہوا کہ آج کی رات یعنی شب برات میں 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ جو معاف فرماتا ہے وہ کن لوگوں کو معاف کرتا ہے؟ وہ اہل ایمان کو معاف کرتا ہے۔ یہ ایک پہلی حدیث آئی، اور اس حدیث کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ شیخ البانی نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یہ درجہ صحت پر ہے۔ یہ اب دوسری حدیث کی طرف آئیے، کیونکہ میں مختصراً زیادہ قیل و قال نہیں کرتا، جو ائمہ احادیث نے جو قیل و قال کر دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب دوسری حدیث حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی پہلے پوزیشن میں واضح کرتا ہوں، امام خرائطی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ حدیث صحیح کے درجہ پر ہے، لہذا یہ اتنے بڑے امام یہ ھذا حدیث صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہم جیسے آدمی جو فن کے امام نہیں ہے، مسجد کے امام ہے، یا کوئی 2-4 حدیث پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، وہ امام خرائطی کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا ہم اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ نہیں، امام خرائطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند قوی اور جید ہے۔ اب وہ حدیث ہے کیا؟ سنیے وہ حدیث شریف، تاکہ 15ویں شعبان سے متعلق انکار کی گنجائش نہ رہے۔ یہ تو قیاس کی بات ہی نہیں آ رہی ہے، یہ تو ابھی حدیث کی بات آ رہی ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له وهل من سائل فاعطي، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ یہ ہے وہ حدیث شریف۔ اب اس سے کیا پتہ لگا کہ 15ویں شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی تجلی کی رات ہے، وہ خاص وہ اللہ کے عطیہ کی رات ہے۔ یہ اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت الہی میں گزارے، اور پھر اسی حدیث شریف میں آگے چل کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو، مگر اس وجہ سے کہتا ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے۔ ایک بڑا آدمی آپ سے کہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ چاہتا کیا ہے آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ اس لیے آپ سے آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اب آپ نے مانگا، وہ دینے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کچھ کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، تو گویا اللہ معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو بندے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ حدیث شریف اس کی پوزیشن میں نے بتا دی کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب تیسری حدیث آئیے، امام بیہقی شریف میں لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ہمارے گھر تشریف لائے، باری ہماری تھی، رات تشریف لاتے ہی آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں، کافی دیر تک سجدے میں آپ رہے، حتیٰ ظننت قبضہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو۔ اتنا لمبا سجدہ کبھی بھی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔
آج اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیسے فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تحرکت بإبہامہ، نبی کریم علیہ السلام کے انگوٹھا مبارک کو میں نے حرکت دی کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وصال ہو گیا ہو، حتی ظننت قبض، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں روح نہ نکل گئی ہو، روح پرواز نہ کر گئی ہو، تو میں نے آپ کے انگوٹھا مبارک کو حرکت دی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی نماز سے فراغت کے بعد جب آپ سلام پھیر کر بات کرنے لگے تو سب سے پہلے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے آقا نہیں، بس اتنا لمبا سجدہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا، مجھے شک ہونے لگا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ تو اتدرینا ای اللیلۃ ہذہ، اے عائشہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ ای اللیلۃ ہذہ، آج کون سی رات ہے تمہیں پتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جواب میں وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے، یعنی آج کی رات کون سی ہے تاریخ کا تو پتا تھا لیکن باقی معاملات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ فوراً انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا، یعنی جو معاف ہمیں کرنا ہے وہ ذات خود ہی آفر کر رہی ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے کوئی سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور آج کے رات میں اللہ تبارک و تعالی خاص عنایت فرمایا کرتا ہے، خاص عنایت اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ یہ تیسری حدیث امام بیہقی خود بیہقی شریف میں لکھ رہے السنن الکبریٰ، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السنن الکبریٰ میں 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق یہ ارشاد ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو کہ خلفاء راشدین میں شمار کیا گیا، اور یہ میں مجہول کتاب کا حوالہ نہیں السنن الکبریٰ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمال کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تنبیہ کی کہ علیکا بأربعۃ لیال، کہ تم پر لازم ہے کہ 4 راتوں کو جاگ کر گزارنا، 4 راتوں کو کبھی غفلت میں مت گزارنا، تم پر لازم ہے۔ اب وہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ان 4 راتوں کو عبادت کر کے گزارنا ہے، ریاضت کر کے گزارنا ہے آپ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتے ہیں کہ ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو بندوں پر انڈیل دیتا ہے، اپنی رحمت بندوں پر انڈیل دیتا ہے۔ ان 4 راتوں میں تم سوئے رہو گے تو اس رحمت سے تم محروم رہو گے۔ اب وہ 4 راتیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ایک تو بتایا کہ رجب کی پہلی رات، رجب کی تاریخ جب آتی ہے تو پہلی رات ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 4 راتیں ہو گئی۔ ان 4 راتوں میں تمہیں چاہیے کہ لازمی تم عبادت کر کے ان 4 راتوں کو گزارو۔ ان کو تنبیہ کی انہوں نے، اور اس واقعہ کو السنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی
کہ ان 4 راتوں میں عبادت کرو اور عبادت کر کے ان 4 راتوں کو گزارو۔ اب اسی کے حوالے سے ایک اور میں ان حضرات کی بات کرتا ہوں جو فن کے امام تھے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ 13 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں احادیث مروی ہے۔ ابھی 3 حدیثیں میں نے بیان کی اور ایک عمر بن عبدالعزیز کا قول۔ اب امام شافعی کا قول بھی سن لیجیے آپ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، جو شریعت کے بھی بہت بڑے امام ہیں اور روحانیت کے بھی بہت بڑے امام ہیں، امت کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام کی، احادیث کی روشنی میں تحقیق کر کے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ان 5 راتوں میں ابھی آپ سن کر گئے، ان میں سے ایک رات 15ویں شعبان بھی ہے کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے، اور جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات تحقیق کے ساتھ آ رہی ہے کہ 15ویں شعبان کے رات کے سلسلے میں جو روایات آتی ہیں، ان روایات میں سب کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ کچھ روایتیں مجہول ہیں، موضوع ہیں، ان کو تبھی میں نے آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیے۔ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایت کو ہم نہ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے جو حسن کے درجے میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے نزول فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نزول فرماتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آنے سے، جانے سے، اترنے سے، چڑھنے سے، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے صفات کی تجلی ہے جو آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، پھر وہ تجلی آ کر بندے کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ اب آسمان دنیا پر وہ تجلی آ جائے اور ہم اور آپ اس چکر میں رہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہی ہمیں نہیں مل رہی ہے، اس چکر میں ہم اور آپ آ جائیں کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہمیں مل رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس رات میں عبادت کریں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ جب ایک روایت بھی آ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اور یہاں تو آپ کے سامنے 3 صحیح احادیث میں نے پیش کی اور ایک حسن کے درجے میں۔ اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، عقائد میں نہیں ہے لیکن فضائل اعمال میں قابل قبول ہے۔